أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ اب ہم پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کا ہم پڑھ رہے تھے اور اس سے پچھلے درس میں بھی سورۃ الفاتحہ کا ہی پڑھا تھا ہم نے. اب ہم آخری پارے سے کچھ صورتوں کا اختیار کریں گے اور ان صورتوں کی تفسیر کو لے کر چلیں گے. جو ہمارا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان صورتوں پر بات کریں یا ان صورتوں کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں جو عام طور پر ایک نمازی اپنی نماز میں پڑھتا ہے. عام طور پر لوگوں کو جو 30ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں وہی یاد ہوتی ہیں. کم ہیں جن کو مختلف مقامات سے قرآن کی دوسری جگہوں سے کچھ چیزیں یاد ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں 90-95% لوگ جو ہیں ان کو آخری صورتیں ہی یاد ہیں. سورۃ الفاتحہ کا شروع بھی ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ اس کا تو بہت گہرا تعلق نماز سے ہے، اور نماز ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بھی مطابق فوت ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کر گئے ہمیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کا تھوڑا سا پوچھا گیا یا آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ سمجھا کہ ابھی نماز کی وصیت کرنا سب سے بہتر ہے میرے لیے. آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو جانا جاتا ہے، تو کافی یعنی اہمیت ہے نماز کی، ہمیں اس چیز کا علم بھی ہے. لیکن جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہی بات ہے کہ ہمارا جو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں معنی اور مفہوم اچھی طرح اس کا علم نہیں ہے. اس کی تفسیر، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا ہمیں اچھی طرح علم نہیں ہے. تو اسی سلسلے کی ایک یہ پہلی لڑی ہے سورۃ ضحیٰ. ہم جتنا ہو سکیں گے اتنی انشاءاللہ صورتوں کو کور کریں گے. جہاں تک ہو سکا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے سورۃ ناس تک انشاءاللہ جانا ہے، تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے. آج سورہ ہے سورۃ الضحیٰ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ قسم سے کر رہے ہیں. واو یہ جو ہے سورہ میں واو قسم اس کو کہا جاتا ہے، اور قسم ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ یہاں پر ضحیٰ سے مراد سویرے کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے. عام طور پہ لغوی طور پر ضحیٰ کا مطلب چاشت کا وقت ہے. ضحیٰ کا جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے. جب سورج فجر کی نماز کے بعد طلوع ہو رہا ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد جب مکمل طور پہ طلوع ہو جاتا ہے سورج، یعنی سورج کا کوئی حصہ ابھی اس کی غروب ہوئی ہوئی حالت میں نہیں ہوتا، جب مکمل طور پر سورج طلوع ہو جاتا ہے وہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت. اور اس وقت ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے. اور اس نماز کا وقت جو سورج طلوع ہوتا ہے اس سے لے کر لگ بھگ تقریباً ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹے پہلے تک نماز اس کا وقت ہے صلاۃ الضحیٰ کا.
تو یہ اس سے متعلق ہے. یہاں پر ضحیٰ سے مراد جو لغوی معنی ہے ضحیٰ کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، چاش کا وقت، جس وقت سورج طلوع مکمل طور پر طلوع ہو جاتا ہے. یہاں پر ضحیٰ سے مراد ہے دن کا وقت. یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والضحیٰ، اور سویرے کی قسم یا دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم. صبح کی قسم کھائی اور رات کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. واللیل اذا سجا، رات کی قسم، اذا جب، سجا اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون بنا دیتے ہیں. ہر رات ضروری نہیں ہے کہ پرسکون ہو، یہ پرسکون رات کی اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کچھ مفسرین سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں ان مفسرین نے اس آیت کی، ان دو آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ضحیٰ سے مراد ہے جنت کا نور، اور لیل سے مراد ہے جہنم کا اندھیرا. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کے نور کی قسم کھا رہے ہیں اور جہنم کے اندھیرے کی قسم کھا رہے ہیں. کچھ مفسرین نے کچھ مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن اس کو ہم کلیئر اور ایک آسان الفاظ میں اس کو ہم یاد رکھیں. ضحیٰ یعنی دن کی قسم اور لیل رات کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. یہ سورت اس کا نزول مکہ میں ہوا تھا، اور اس سورت کا نزول کا سبب جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ دو آیتیں. جس وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا والضحیٰ واللیل اذا سجا سے کی. دن اور رات ان دونوں کے اللہ نے قسم کھا کر سورہ کی ابتدا کی. اگلی آیت ہے ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک، اے اللہ کے رسول، نہیں چھوڑ دیا ربک، تیرے رب نے. ودع لفظ جو ہے یہ ودا سے ہے، جو ہم عام طور پہ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اردو میں اس کا استعمال کافی عام ہے، الوداع کے معنی میں ہے یہ لفظ. ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھے. یہاں پر ودع میں یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے گہرائی ہے، سختی ہے. وہ سختی کیوں ہے اس کا انشاءاللہ ابھی میں بیان کروں گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ودع کا لفظ استعمال کیا، ترا کا یا کوئی اس طرح کا اور لفظ استعمال نہیں کیا. ودع کا جو لفظ ہے اس کے اندر تشدید آتی ہے. ما ودع کا، نہیں چھوڑا، ربو کا، تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ ناراض. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک عرصہ تھا جب وحی شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تھوڑی دیر کے لیے وحی روک دی گئی. اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی وہ سورہ مدثر کی آیات تھی. اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول رک گیا، کچھ وقفہ پیدا ہوا. تو کفار قریش تھے، چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، تو کفار قریش جو تھے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی اپنی طرف سے. آتا ہے کہ ایک عورت نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی، وہ وقفہ پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی. اور پریشانی میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ مجھ سے سرزد ہو گئی ہو جو اللہ کو ناپسند ہے یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. تو انسان کا محبوب جب انسان سے ناراض ہوتا ہے، انسان کا دل خفا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، کس لیے، کیوں بات نہیں ہو رہی مجھ سے. تو وہی بات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلقات اس دنیا میں، تمام تعلقات اصل میں سب کی وجہ ہی اللہ تعالیٰ تھے. وہ جتنے بھی تعلقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے ہوئے تھے نا اس دنیا میں، وہ اللہ کی وجہ سے جوڑے ہوئے تھے. اصل تعلق جو ہے، اصل اللہ تعالیٰ کے حقیقی دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل حقیقی تعلق اور ایک دوست کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. خلیل کا تعلق ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی
کہ میں اس دنیا میں میرے لیے کوئی خلیل نہیں ہے، اگر میں نے بنانا ہوتا تو میں اپنے ابو بکر کو بناتا میں خلیل۔ میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں، میرے تمام تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، میرا کچھ کرنا اور نہ کرنا اس کا بھی سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ سے، کوئی ایسی چیز مجھ سے سرزد ہو گئی ہو۔ حالانکہ یہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت حالات میں تھے، اور ان سخت حالات میں مکہ میں ہوتے ہوئے ان سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ نے کبھی کی بھی ہو۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ شاید کوئی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، کفار مکہ نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کہتے ہیں ایک عورت، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ کچھ پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وحی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ جو چیز نازل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تو یقین نہیں تھا، وہ تو کہتے تھے یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذہن کی باتیں ہیں، خود بنائی گئی باتیں ہیں، وہ آنا بند ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا، اس عورت نے یہ کہا، یا محمد، اے محمد، ما ارا شیطانک الا قد ترکک، میں اس کے علاوہ کوئی میرے ذہن میں چیز نہیں آتی کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور شیطان سے مراد جبریل علیہ السلام تھے، یعنی وہ جو وحی لے کر آتا ہے، جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو کہ میرے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، ملک میرے پاس وحی لے کر آتا ہے، تو اس عورت نے اس ملک کو شیطان کہا، اور وہ ملک حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور اسی طرح ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، اور یہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ آج کل ان کے پاس وہ وحی نہیں آ رہی جس سے یہ اپنے جواب ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں، ہر مسئلے کے متعلق یہ اپنا جواب اس میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس بندے نے بھی اسی طرح کی بات کہی کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، قد ودعک۔ ایک بندے نے بات کہی کہ تمہارا جو رب ہے وہ لگتا ہے ناراض ہو گیا ہے تم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی کچھ وسوسے یا کبھی کوئی خدشات پیدا ہوتے تھے۔ جیسے غزوہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اتنا شدید معاملہ تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، سارے لوگوں کے دل ایسے جیسے حلق میں آ گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، بشری تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اسی لیے یہ بات یہاں پر، اور پھر یہ سورت جو ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی۔ اس سورت کے اندر کوئی اور ایسا حکم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اس سورت کے اندر۔ جب یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کو نازل کیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے دن کی اور رات کی، جب اللہ تعالیٰ پرسکون بناتے ہیں اس رات کو جس کی ہمیں حاجت ہے، جس دن کی اور جس پرسکون رات کی ہمیں حاجت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی بتایا کرتے تھے لوگوں کو۔ آپ نے اللہ نے باخبر کیا کہ لوگوں کو بتاؤ، ما ودعک، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی تجھ سے غضبناک ہے تیرا رب۔ اور دن اور رات سے مثال اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی کیوں دی یہاں پر؟ اس وجہ کے ساتھ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے وحی روک دی اللہ تعالیٰ نے۔ دن اور رات کی مثال اس وجہ سے دی کہ رات روشنی سب کو اچھی لگتی ہے، روشنی کو لوگ بشارت سمجھتے ہیں، اچھی خبر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی ہے ہمارے لیے۔ تو کیا رات اس وقت آتی ہے جب اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں، رات اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی حکمت کا ایک اللہ کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے رات ہوتی ہے۔
دن اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں تو دن ہو جاتا ہے، سورج چڑھ جاتا ہے۔ رات اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو سورج کو لے جاتے ہیں ہم سے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے وحی نازل ہونے کی اور وحی میں وقفہ آنے کی۔ وحی نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور نہ نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں اس لیے نازل نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس وقت وحی نازل نہیں ہو رہی۔ یہ تسلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسروں کو باخبر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا انسان کے کچھ سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ انسان ناراض ہو تو کسی سے کچھ روک لیتا ہے، خوش ہو تو اپنا ہاتھ اور جو بھی اس کے لیے ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے انسان۔ تو کیا ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے گستاخی والی بات ہے۔ نہ رات اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ ناراض ہے، نہ دن اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اسی لیے وحی کا رک جانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا یا محمد سے ناراض ہو گیا، بلکہ یہ محمد کے رب کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس وقت وحی نازل نہیں ہو رہی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر یعنی یہ بشارت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہوں، نہ ہی آپ کے رب نے چھوڑا آپ کو، اور نہ ہی وہ آپ سے غضبناک ہیں۔ یہ سورہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو عورت تھی نا جس نے یہ بات کہی کہ اے محمد لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، ابو لہب کی بیوی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جو معروف تھی اپنے نام سے، ام جمیل نام تھا اس کا۔ نام دیکھیں اور اس کی حرکتیں دیکھیں، ام جمیل نام تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے یہ لوگ۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، سگا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب۔ اور کہتے ہیں ہمسائیگی کون سی تھی؟ کہتے ہیں ہمسائیگی ایک دیوار کی تھی۔ وہ والے ہمسائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے، کہ ساتھ والی دیوار کا جو گھر تھا وہ ابو لہب کا گھر تھا۔ اور ابو لہب، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے اور تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عام طور پہ جو جس کو سنتے ہیں، وہ بالکل اس کے الٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عزیز تھے ابو لہب کو، لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا یہ بندہ۔ یہی وہ شخص تھا جس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو، اپنے خاندان کو بلایا، جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی دعوت دیں اب لوگوں کو، تو ابو لہب تھا جس نے جب سب جمع ہو گئے، ابو لہب تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا سب سے پہلے۔ وہی تھا، کہتا تھا، اس نے سب سے پہلے کہا تبن لک، لعنت ہو تجھ پر، الہذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے تاکہ ہمیں بتا سکے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اور یہ تمام جو تمہارے 360 جتنے بھی بت ہیں یہ غلط ہیں، یہ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کے بنانا ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دو، تو لعنت ہو تجھ پر، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا یہاں پر۔ یہ ابو لہب تھا جس نے یہ بات کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ان کی شادی تھی ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ، اتبا نام تھا اس کا، اتبا بن ابو لہب۔ اتبا کے ساتھ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان کی شادی تھی، وہ نکاح میں تھی اس کے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی، جب نبوت کا اعلان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اتبا اس کو طلاق دے دو، اور اس نے طلاق دے دی۔
زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، ان کے شوہر ابو العاص تھے، وہ کافر تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ طلاق دیں، لیکن انہوں نے طلاق نہیں دی، اور وہ کافی لمبے عرصے تک کافر رہے، اور حضرت زینب بھی کافی لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زینب مسلمان تھیں، اور جو ان کے شوہر تھے ابو العاص، وہ کافر تھے، دونوں ایک ساتھ رہے۔ اس وقت تک ایک طرح سے یہ آیات یا یہ والا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ غیر مسلم مرد کے ساتھ ایک مسلمان عورت رہ سکتی ہے، نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہوئی۔ پھر غزوہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص جو تھے ان کو کہا کہ میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو واپس۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ ابو العاص جو تھے وہ قیدی ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ غزوہ بدر میں مسلمان جیتے، جب مسلمان جیتے تو ابو العاص ان قیدیوں میں سے ایک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ ابو العاص کو چھوڑا کہ تم واپس جاؤ گے، آزاد کیا ابو العاص کو، واپس جاؤ گے تو میری بیٹی کو بھیج دینا۔ تو یہی کیا۔ پھر جب ابو العاص جو واپس گئے مکہ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو العاص کے ساتھ، ابو العاص جو تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کافی دیر پہلے ہو چکی تھی۔ ان کے بچے بھی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو العاص سے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبوت کے بعد تقریباً 14 سال اور ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی رہے، 14 سال۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کروائی، اور چونکہ تعلق اس طرح کا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ بعد میں ابو العاص کے بارے میں آتا ہے کہ ابو العاص نے تقریباً 6 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور وہ بھی یہ تھا کہ شام کے سفر پہ، تجارتی سفر پہ گئے تھے شام، وہاں سے واپس آتے ہوئے چونکہ یہاں سے گزرتے تھے، بدر کی بھی وجہ یہی تھی، وہ لوگ گزر رہے تھے یہاں سے، اور مسلمانوں نے ان پر اٹیک کیا، ان کا جو تجارتی قافلہ تھا اس کے اوپر مسلمانوں نے چڑھائی کی۔ تو وہاں سے پھر وہ خبر آئی، اور وہ ابو جہل اپنا لشکر لے آیا، اور ایک جنگ ہوئی، اور وہ تھی غزوہ بدر۔ تو اسی طرح کا موقع 6 ہجری میں بھی ایک طرح سے پیش آیا، اور اس میں پھر ابو العاص جو تھے، وہ جو تجارتی قافلہ تھا، اس قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کیا، اور بہت سارے لوگ قیدی آئے، کچھ مر گئے، جو مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں نے لے لیا۔ ابو العاص جو تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، یہ اس وقت تک کافر تھے۔ ابو العاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے، کیونکہ اس وقت سب سے قریب جو جگہ تھی وہ مدینہ تھی، مکہ بھاگنا عقل مندی نہیں تھی۔ کہا کتنا بھاگیں گے، مسلمان پیچھا کریں گے، پیچھا کر کے پکڑ لیں گے۔ مدینہ بھاگ گئے، مدینہ پہنچے تو ذہن میں سوائے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی نہیں آیا۔ دستک دی، کہتے ہیں میں تمہاری امان چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت زینب کی بہت محبت تھی حضرت ابو العاص سے، اسی لیے تو 14 سال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تمنا کرتی رہی کہ آج مسلمان ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ابو العاص مدینہ جا رہے ہو اس شرط پہ چھوڑ رہا ہوں کہ میری بیٹی بھیجو گے۔ حضرت زینب آ گئی تو کسی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں کسی سے۔ ابو العاص جو تھے انہوں نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، امان جب دے دی، عرب کے اندر امان دینا ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ جب امان دے دی، کسی بھی طرح کا آدمی ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی اختلافات ہیں، اس کو ہم ماریں گے نہیں، نہ ہی اس پہ ہم ہاتھ اٹھا سکیں گے، کیوں؟ اس بندے کی امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا زینب ٹھیک ہے، تمہاری امان جو تم نے دی میں نے قبول کر لی، لیکن تمہیں وہ ہاتھ نہ لگانے پائے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ چند ہی روز بعد ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آئی تھنک اس کے سال ڈیڑھ بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی۔ اور ابو العاص جو تھے ان کو اس چیز کی اتنی تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی اس چیز کی، کہ میں اپنی بیوی سے
دور رہا باطل پہ ہوتے ہوئے، باطل کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے دور رہا اپنی بیوی سے، کہتے ہیں وہ اس غم کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ لیکن یہ تھا کہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ تھیں کچھ سختیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، اور یہ تھے وہ معاملات جن کے درمیان، ان معاملات کے درمیان اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دلا رہے ہیں دن کی اور رات کی، کہ اے اللہ کے رسول، کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لوگوں کی باتوں کے اندر نہ جائیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت دیکھیں، جو بیٹیوں والے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ایک شخص اس طرح طلب کرے کہ بھئی اس کو طلاق دے دو، ایک اختلاف کی وجہ سے جو اس کے اور اس کے بندے کے، وہ بندے کے درمیان ہو، اس اختلاف کی وجہ سے اپنی بیٹے کو کہے کہ بھئی اس بندے کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ابو العاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی قدر و قیمت تھی، جب وہ کافر تھے اس وقت بھی۔ اسی لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو العاص، میرے دل میں تمہاری بہت قدر و قیمت ہے، تم اپنی بات کا پاس رکھنے والے ہو، زینب کو بھیج دینا واپس۔ اور جس عرصے میں حضرت زینب ابو العاص کے ساتھ مکہ رہیں، وہ کافر تھے اور حضرت زینب مسلمان تھیں، کبھی بھی انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم نہیں کیا تھا، بہترین انداز سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا تھا۔ یہ تھے وہ مصائب اور پریشانیاں جس کے درمیان اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے رب نے نہ ہی چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کے رب آپ سے ناراض ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آگے ایک نصیحت تھی۔ اب اس پوری صورت کے اندر نا نصیحتیں ہیں ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت ہے، خیر، بہتر، لکا، آپ کے لیے، من الاولا، جو پہلے ہے، اس سے پہلے ہے، جو بعد کا ہے وہ بہتر ہے پہلے سے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی، کچھ علماء نے کہا وہ بہتر ہے پہلے سے۔ کیوں؟ کیونکہ بعد کی زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی زندگی تھی، پہلے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، جب نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی آپ نے شرک نہیں کیا تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ والے کام کیے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد کی زندگی ہے وہ فعلاً بہتر تھی، وہ بہتر تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی زندگی تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی عضباء۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور عضباء جو تھی، کہتے ہیں وہ اتنی چست اور اتنی طاقتور تھی اور اتنی بہترین اونٹنی تھی کہ اس اونٹنی سے کوئی سبقت نہیں لے سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی عضباء، کہتے ہیں ایک انصاری تھے، ایک صحابی تھے، جن کی اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے سبقت لے گئی۔ صحابہ کرام کو بڑی یہ بات بھاری لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور اس طرح کے کر کے، یعنی ان کو ایسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا نیچے ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بہترین قاعدہ اس زندگی کے لیے بتایا ہمارے لیے، بہترین اس قاعدے کے اندر جو ہے نا ایک درس ہے، بہت بہترین درس ہے اس قاعدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی چیز کا تعلق لیل اور نہار کے ساتھ بھی ہے، اونچ اور نیچ۔ انسان کی طبیعت ٹھیک نہ رہے اگر صرف دن ہو یا صرف رات ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حقا علی اللہ، جب صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ تو پریشان ہو گئے ہیں اور یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ صحابہ پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ اونٹنی نکل گئی میری اونٹنی سے آگے۔ ان حقا علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے یہ چیز، یعنی اللہ نے اس چیز کو اپنے لیے لازم ضروری کر لیا، اللہ یرفع شیئا، کوئی بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ رفعت دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں، الا وضعہ، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے بھی گرا دیتے ہیں۔
یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو چیز اونچی رہے وہ ہمیشہ مرتے دم تک اونچی رہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہی اس طرح کا نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں وہ چیز نیچے بھی گر جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ اس کو واپس اوپر بھی اٹھا دیتے ہیں. اس چیز کا تعلق ہے لیل اور نہار کے ساتھ. اور یہ ہے وہ قاعدہ جس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں تو کبھی نہیں گر سکتا، یا میں کبھی نہیں ہار سکتا، یا میں کبھی نہیں پیچھے ہو سکتا. اس میں کو ختم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ساتھ. آپ نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فتح مکہ والا معاملہ دیکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ، گئے وہاں پر جو عمرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے. پہلے حدیبیہ کا جو معاملہ تھا روک لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط رکھوائی گئی. سخت شرطیں تھیں، بہت سخت شرطیں تھیں. مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں وہ شرطیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. اس میں یہ تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. تکلیف دہ بات تھی. ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں روکا جا رہا ہے اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرہ کیا. کچھ قیدیوں کی شرطیں تھیں، بڑی سخت شرطیں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ آیا ان کو، یا رسول اللہ کہ ہم لوگ کیا حق پہ نہیں ہے؟ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، کیا ہے اللہ کے رسول، ہم حق پر نہیں ہے اور وہ باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا، بالکل ہے عمر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی جو ذہن میں ایک چیز تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَلِمَ نُعْطَ الدَّنِيَّةُ فِي دِينِنَا، کہ اللہ کے رسول ہمارے دین میں ہمیں نیچے کیوں گرایا جا رہا ہے، نیچے کیوں دکھایا جا رہا ہے، ہمیں ذلت کیوں کی جا رہی ہے ہماری. یہ الفاظ سخت تھے بہت حضرت عمر کے، لیکن وہی بات ہے بعد میں ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے اللہ تعالیٰ پر. وہی بات ہے کہ ان تسلیوں کا کام جو ہے نا، یہ جو تسلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیتے رہے، یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقتور بنایا. پھر حدیبیہ کا ہی وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ ہونے دے رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خیر ہی نکلے گی، اس کے اندر شر نہیں ہو سکتا. اگرچہ ظاہری طور پر حدیبیہ کی جو شروط تھیں وہ بندے کو بڑی نقصان دہ شروط لگتی تھیں مسلمانوں کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور وہ اسی وجہ سے تھا. یہ جو تسلیاں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی، مختلف اور انداز میں بھی تھیں. انبیاء کے جو قصے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھے کہ اللہ کے رسول اکیلے آپ نہیں ہیں جن پر یہ سختیاں آئیں، جن کو تکلیف دی گئی. صحابہ کرام بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی بڑی پریشانیاں، بڑے ظلم و ستم ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے کہا پچھلی قوموں کے پچھلے انبیاء، ان کی قوموں کے جو لوگ تھے، ان کو یہ کہنے پر کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم جو ہے وہ کاٹا گیا. ان کے گوشت کے اندر لوہے کی کنگھیاں ڈال کر جو ہے ان کو چلایا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ صبر ایک طرح سے دیا کہ اپنے آپ کو طاقتور، ہم بھی بنائے اپنے آپ کو طاقتور اندر سے. سمجھیں ان چیزوں کو. یہ جو صورتیں نازل کی، یہ صرف ایسے ہی صورتیں نازل نہیں کی. اور وہی بات ہے کہ اگر سورۃ الضحیٰ کا صرف ترجمہ پڑھ لیں اس کا وہ احساس نہیں ہوتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو جوڑیں سورۃ الضحیٰ کے ساتھ. اس کے بعد سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، احساس ہوگا کہ سورۃ الضحیٰ کیا چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور وَلَسَوْفَ، اور دیں گے اللہ تعالیٰ، يُعْطِيكَ، اور ضرور دیں گے اللہ تعالیٰ، يُعْطِيكَ یعنی دیں گے آپ کو، رَبُّكَ تیرا رب، فَتَرْضَى، اور ایسا دیں گے کہ راضی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اونچ نیچ آتے ہیں.
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے. اور مفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کیا؟ اللہ نے جنت کے اندر 1000 اور جنتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے راضی کیا. 1000 قصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اور وہ قصر کیسے تھے؟ وہ قصر ہر جو محل ہے، 1000 محل، ایک روایت آتی ہے 1000 محل، یہ 1 ملین بنتا ہے. 1000 محل دیے، ہر محل ایک موتی کے اندر بنا ہوا تھا. پورا ایک موتی ہے، وہ موتی اتنا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو توڑ کر اندر سے محل بنایا ہوا ہے اس موتی کے اندر. اور پھر اسی کے اندر آتا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے اس محل کی، وہ مسک ہے. مسک کی جو خوشبو ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ خوشبو اللہ تعالیٰ کے لیے مسک کی خوشبو ہے. اس خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے اس محل کی مٹی بنا دیا، ریت اس محل کے اندر جو ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا. یہ ہے وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نعمتوں کا جو ہے وہ احساس دلا رہے ہیں کہ اے محمد، آپ ٹھیک ہے پریشان ہو رہے ہیں، یہ نہ بھولیے میری نعمتیں بھی ہیں، ان کو بھی یاد کریں. اور یہاں پر ایک اور ہمارے لیے درس ہے، انسان اگر پریشان ہو اپنی پریشانیوں پر توجہ نہ کرے، اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر توجہ کرے. اپنے آپ خوشی کا احساس آئے گا انسان کے دل میں. اگر آپ کو شکر کرنے کی کوئی چیز نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دیکھ لیں. انسان اکثر اوقات ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، صرف پریشانی انسان کو یاد ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میں ہی بس بہت پریشان ہوں اور میرے اوپر ہی پریشانیاں ہیں ساری. لیکن اگر نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، یہ زندگی ہمارے اندر جو ہے، یہ جو چل رہا ہے سارا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ جو سانس چل رہا ہے، ایک چھوٹا سا خلل ہمارے سانس کو روک سکتا ہے. چھوٹا سا خلل سانس کو روک سکتا ہے. ایک چھوٹا سا لوتھڑا اگر ہمارے جسم کے اندر، جس کو اللہ ہمارے خون سے ہی بنا سکتے ہیں، جس کو ہم لوگ انگریزی میں کلوٹ کہتے ہیں، وہ بن کر دل کے اندر چلا جائے، انسان مر جائے. کیسے خون جمتا، کیسے نہیں جمتا خون، اس پہ سوچے انسان. کیسے اللہ نے وہ زندگی کا دائرہ چلائے رکھا ہے. اس نے اس طرح کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. الم یجد کا، کیا تو نے نہیں پایا یتیمن، یعنی تو نے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا بازو پکڑ لیا اور آپ کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی. اس چیز کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وفات کا ہے کہ آپ کے والد وفات پا گئے. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وہ جو ہے وفات پا گئی، آمینہ 6 سال کے تھے. اور وہی بات ہے یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ، یہی بھی نعمت ہے، وہی اسی نعمت کا جو ہے، اگر ہم سوچیں کہ جو حلیمہ سعدیہ تھیں، یہ بہت بڑی نعمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے اور یہ زندہ رہی کافی دیر تک. حلیمۃ السعدیہ، ان کا دودھ پیا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے پاس رہے. حضرت آمینہ جو تھیں، آمینہ انہوں نے بھیج دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس. تو جب واپس آئے 6 سال کے تھے، اس کے بعد فوت ہو گئے. تھوڑا سا ہی عرصہ اپنی والدہ کے پاس رہے اور فوت ہو گئے. والدہ جو تھیں وہ فوت ہو گئیں. والدہ کی وفات کے بعد وہی بات ہے کہ مکمل طور پر یتیم. اللہ تعالیٰ سہارا بنے. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب
جو دادا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی سرپرستی میں گئے، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور سال رہے، دادا بھی فوت ہو گئے۔ یہ ہے وہ رشتے جن سے انسان اپنے آپ کو طاقتور بناتا ہے، قوی بناتا ہے، کہ میرے پاس کوئی ہے جس کے اوپر میں اپنا اعتماد رکھ سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رشتے جا رہے تھے، بلکہ چلے گئے، والد کا رشتہ چلا گیا، والدہ چلی گئی، دادا چلے گئے۔ اس کے بعد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، معروف ہے ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے پھر لیا، اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی دیر تک وہ زندہ رہے۔ اور یہاں پر ایک اور امتحان تھا، اتنے محبوب چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے چچا، دونوں طرف سے محبت تھی آپ سے چچا کو۔ چچا بہت پسند کرتے تھے اپنے بھتیجے کو، بیٹوں سے زیادہ جو ہے ان کو اچھا رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن تکلیف وہی بات ہے، ایمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام بچہ نہیں ہے۔ کچھ سفر میں گئے، کاہنوں نے دیکھا، روایات آتی ہیں، کاہنوں نے دیکھا، ایک کاہن اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو ایسے نہ چھوڑو، لوگ مار مور دیں گے اس بچے کو، یہ بچہ شاید وہ موسیٰ جس راستے پر تھا، یہ شاید اس طرح کا بچہ ہے۔ لوگوں نے بتائی اس طرح کی باتیں، ایک تعلق بڑا قریب کا جڑ گیا۔ یہ وہی نعمت تھی کہ چچا کو باپ کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ایسا بنا دیا جس نے بیٹوں سے بڑھ کر ساتھ دیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ ساتھ اس بھتیجے کا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ لیکن وہی پھر تکلیف والی بات تھی کہ ایمان نہیں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر وہ ابو جہل تھا، اور ابو سفیان بھی کہتے ہیں ساتھ تھا، اور غالباً صفوان کا بیٹا کوئی وہ بھی ساتھ تھا، مسیلمہ کا بیٹا، مسیلمہ کہہ رہا ہوں، سردار تھا امیہ کا کوئی بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب اپنے عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، حالانکہ اسلام لانے کے بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے۔ یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، کلمتن احاج لک بها عند اللہ، ایک کلمہ ہے اللہ کے سامنے حجت رکھ سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہہ کر فوت ہوئے تھے، آپ جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن وفا جب مرے تو مرنے کا معاملہ کیا تھا؟ انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پر، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ امتحانات تھے، یہ سختیاں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کیا یتیم نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد دی جن لوگوں نے جو لوگ ایمان بھی نہیں لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی مدد دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخت ٹوٹے۔ جب عبد المطلب جو ہے وہ مرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غمگین تھے، اور کہتے ہیں آپ عبد المطلب کے مر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حفاظت کا معاملہ تھا وہ ویسا نہیں رہا۔ ابو طالب جب مرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ ویسا نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں کفار قریش جو تھے، انہوں نے اس کے بجائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اچھا یا انتظار یہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہے اور نہیں، یہ جو ہے اپنے لیے اپرچونٹی سمجھی کہ بھئی یہ تو دروازہ کھل گیا، کہ اس سے پہلے تو ابو طالب تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، اب تو دروازہ کھل گیا۔ ابو طالب کہتے ہیں مالدار جو ہے، مال وال نہیں تھا ابو طالب کے پاس تھے، اور کہتے ہیں سرداروں کے سردار تھے، بات سنی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں آئیں۔ یہ ہے وہ بات کہ یتیم فآوا، ایسا بندہ دیا جس نے باپ کی طرح ساتھ دیا۔ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50-55 کے درمیان تھی جب ابو طالب کی وفات ہوئی۔ کافی عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،
اور حفاظت کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں فآوا والی بات. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا تو نے اپنے آپ کو غافل نہیں پایا تھا؟ فہدا، تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا. یعنی غافل کس چیز سے؟ غافل یہاں پر گمراہ نہیں، ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ضلالہ کا مطلب ویسے ترجمہ گمراہ کیا جاتا ہے، یہاں پر گمراہ نہیں کریں گے. یہاں پر کہیں گے عدم علمی، عدم معرفت، اس کو ہم ترجمہ کریں گے یہاں پر کہ معرفت نہیں تھی. کس کی؟ سیدھے راستے کی معرفت نہیں تھی، قرآن کی معرفت نہیں تھی. تو سچی بات ہے، نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت. قرآن کی معرفت کب ہوئی؟ جب اللہ نے نازل کیا تب ہوئی. سیدھے راستے کی معرفت کب ہوئی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہ بت غلط ہیں اور اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں. یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو میں نے ہدایت دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے نبی، اے میرے رسول، اے میرے بندے، یہ یاد کریں اس نعمت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یاد کریں کہ یہ نعمت ہمارے لیے بھی ہے. دنیا کی پریشانی کے اندر جو ہے وہ ہم چلے جائیں اور بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اسلام پر رکھنا، کیا یہ نعمت کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائل کہتے ہیں فقیر. فقر تھا تو اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا. وہ غنا جو تھا وہ حصی غنا نہیں تھا، وہ غنا جو تھا وہ قلب کا غنا تھا، دل کا غنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے غنی تھے. کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے مراد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ حقیقت میں ہم نے تمہیں امیر کیا، ہم نے تمہیں پیسہ دیا حقیقت میں. اور وہ کس طرح تھا؟ وہ حضرت خدیجہ کے ذریعے تھا. کہتے ہیں حضرت خدیجہ مکہ کی خواتین میں سب سے بڑی تاجر تھیں. کہتے ہیں مکہ میں کوئی خاتون اتنی بڑی تاجر نہیں تھی. اتنی بڑی تاجر تھی کہ مرد تجار کے، بڑے بڑے تجار جو تھے، ان کے اندر نام آتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. کہتے ہیں کہ یہ عورت ایسی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان اکیلی اکیلی حضرت خدیجہ کا پورا پورا تجارت کا قافلہ ہوتا. قافلہ ہوتا ہے نا کہ 10 12 13 14 15 تجار ہیں، ان تمام تاجروں نے مل کے ایک قافلہ تیار کیا اور وہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت خدیجہ اکیلی ایک تاجر عورت تھی، ایک اکیلی تھی، اور پورا قافلہ بھیجتی شام، اور وہاں سے تجارت ہوتی، تجارت ہو کے واپس لے کر آتے. یعنی بہت امانت تھی حضرت خدیجہ کے پاس، اور وہ سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. ہاں، تو یہ ہے یہاں پہ مراد، یہ بھی چیز آتی ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے راستہ بنایا. راستہ کیسا تھا کہ حضرت خدیجہ نے خود کہا کہ محمد میں شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ایسی تھی کہ مکہ کا ہر سردار حضرت خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، حضرت خدیجہ نہیں کرتی تھی شادی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کی حضرت خدیجہ نے شادی، بھیجا پیغام میں شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اس پیغام کو. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیوں خود بھی یتیم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سہارا بنایا اللہ تعالیٰ نے. لوگوں کی تلخ الفاظ اور تلخ باتیں یتیم کو بہت تنگ کرتی ہیں. بھولے سے بھی کبھی بھی یتیم کو کوئی ایسی بات نہ سنائے جو اس کو تنگ کرے. انا وکافر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت بیان کی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین فی الجنہ، میں ان دونوں انگلیوں کی طرح، جیسے یہ قریب ہے نا آپس میں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والے کے ساتھ ہوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیں گے کہ یہ بندہ یتیم کی کفالت کرتا تھا، گارنٹی ہے کہ جنت پھر جائیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک قریب ہوں گے نا، تو پھر ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ گارنٹی ہے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، گناہ معاف ہوں گے. اس میں بہت تلخیاں آتی ہیں. اور یہ یتیم کی کفالت والا معاملہ جو ہے نا، وہی بات ہے کہ تبنی والے معاملے سے ہٹ کے ہے. اپنے بیٹا بنا لینا، اس چیز کو حرام کیا اسلام نے، لیکن یتیم کی کفالت والے مسئلے کو اسلام نے بہت آگے بڑھایا. اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی کہ نہیں، یتیم کی کفالت کرو. اس کو بیٹا نہیں بنا سکتے لیکن کفالت اس کی کرو.
یہاں پر حقیقی چیز جو ہے نا، یہاں پر سمجھ آئے گی کہ وہ جو انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں اتنا قریب ہوں گا یتیم کی کفالت کرنے والے سے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کو غصہ اس کے ساتھ نہ کرو، یتیم کے ساتھ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل پوچھنے والا جو ہے، جو بھی پوچھتا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو ڈانٹو نہ، اس کو دھتکار نہ دو. اگر اگر نہیں جواب دینا، مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو رد کریں بِلِینٍ وَرَحْمَةٍ، رحم دلی اور نرمی کے ساتھ اس کا جواب دیں. اگر آپ نے اس کو نہیں کچھ دینا، سائل کو، پوچھنے والے کو، جو بھی پوچھنے آیا ہے، اگر نہیں دینا تو اس کو آپ نے رد کرنا ہے، نرمی اور رحمت کے ساتھ کریں. فلا تنہر کے اندر یہ معنی آتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، کیوں مانگتے ہو، کس لیے مانگتے ہو، ایسے ہو ویسے ہو. اس کو جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا، آپ کا دل نہیں مانتا نہ دے، خاموش رہیں. لیکن اگر دے بھی دیا جائے اور وہ مستحق نہ بھی ہو، آپ کو تو اجر مل گیا نا دینے کا. یہ اجر والا معاملہ کبھی اپنے ذہن سے نہ نکالے کہ اچھا مجھے تو اجر نہیں ملے گا اگر وہ مستحق نہ، مجھے کیا پتا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. حقیقت مستحق ہو یا حقیقت نہ مستحق ہو، اس کی تجارت ہو. یہ مجھے تو میری نیت کے مطابق اجر ملے گا نا. لیکن اگر میں نے نہ دیا، اس کو تنہر کے اندر میں آ گیا، اس کو ڈانٹا، اس کو جانے کے بعد میں اپنی گاڑی کا شیشہ اوپر کر کے کہا پتہ نہیں ایسے ہی مانگتا ہے، 10 سال مجھے ہو گئے میں اس کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر لیں گے کہ بھئی نہ دیتے، خاموش رہتے، میں سوال نہ کرتا، نہ دے کر بات کیوں کی تم نے، کس وجہ سے تم نے اس کے متعلق بات کی، وہ پوچھ لیا جائے گا. یہ ساری چیزیں تقہر اور تنہر میں آتی ہیں. اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کے یتیم کے ساتھ غصے سے نہیں پیش آنا، اور تنہر یہاں پر اس سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے سائل کے ساتھ. ان دونوں چیزوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرپرست دے دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنا پوچھے سرپرست اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو وہ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی نعمت، اے محمد، جو نعمت ہے جو تیرے رب نے تجھ پر کی، فحدث، اس کو بیان کر. یہاں پر نعمت بیان کرنے سے مراد یہ ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، نعمت بیان کرنے سے خاص کر کے نعمت بیان نہ کرنا کہ دیکھو مجھے فلانی چیز دی ہے اللہ نے. یہ ریا کے اندر آ سکتا ہے. نعمت کو عام کر کے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے الحمدللہ بڑی، خاص کر کے نہ بیان کرنا کہ بھئی دیکھو اتنا بڑا گھر ہے. یہ چیز جو ہے دکھاوے کے اندر آ سکتی ہے، سارا اجر ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ اس آیت کو حجت بناتے ہیں، ان کو منع کریں کہ بھئی آپ ایسی اپنی جو ہے بتاتے ہیں جی میری گاڑی ہے، میرا فلانا ہے، میرا اتنا پیسہ ہے، میرا اتنا یہ ہے. یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ لوگ اس آیت کو حجت بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمت کو بتاؤ لوگوں کو اپنی نعمت کے بارے میں. وہ فحدث کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں فحدث کیسا ہے، کہ وہ عام طور پر نعمت کا جو ہے اس کا اگر بیان کرنا یا اس کے متعلق عام کہ ہاں الحمدللہ بڑا اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تجارت ہے، جو بھی ہے، جس طرح کی بھی ہے، یعنی عام طور پہ اس کا فحدث یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے اندر آتا ہے. اس طرح کا بیان کرنا، تو خاص کر کے بیان کرنا میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ دکھاوے اور ریا کے اندر آتا ہے. انسان کبھی یہ حرکت نہ کرے. سورۃ الضحیٰ کے بارے میں ایک آخری چیز میں بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں اس واقعے کا تو پتہ ہے نا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا. پھر مجھے آواز آئی، میں نے پھر دیکھا، مجھے کچھ نہیں نظر آیا. میں نے پھر سے سنا، پھر دیکھا. کہتے ہیں یا محمد یا محمد، آواز آ رہی ہے نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، فَإِذَا جِبْرِيلُ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ، کہتے ہیں جبریل تھے جنہوں نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا ہوا تھا.
آفاق، آفاق جو ہے نا یہ لفظ آسمان سے بھی بڑی چیز کو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ ضحیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جب اصل صورت میں ظاہر ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل صورت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 700 جناح ہیں، پر ہیں. ایک پر اس پوری دنیا کو، اس پوری دنیا اور یہ جتنے بھی آسمان ہیں اس سب کو ایک پر ڈھانپ لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے وہ اس حدیث سے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابو داود کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں فرشتوں کے بارے میں. اور کہا کہ جو حملۃ العرش ہے، عرش جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش، ٹھیک ہے، جنہوں نے اٹھا رکھا ہے، وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کان سے کندھے تک کی مسافت، کان کے شحمت الاذن، شحمہ اس کو کہتے ہیں چھوٹا سا جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، من شحمت الاذن الی کتفہ، اس کے کندھے تک کا جو سفر ہے 700 سال کا سفر ہے. اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے بھی حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، یعنی ان سے بھی بڑے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. ایسے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دثرونی دثرونی زملونی زملونی کہتے ہیں. اس میں یہ جو جب حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت دکھائی تو سورہ ضحیٰ بھی تھی جو نازل کی، جو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.